اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا، ذکر ہو رہا تھا کہ ان کو کھیل کا بہت ہی شوق تھا، اور یہاں پہ بات آگے بڑھتی ہے۔ گرمی کا موسم شروع ہو گیا تھا اور دن گرم ہونے لگے تھے۔ باغ میں سبزہ کچھ ہلکا اور زردی مائل ہوا چلا جاتا تھا۔ کھیلتے کھیلتے جب دھوپ تیز ہو جاتی اور کھانے کا وقت بھی آ گیا تو دونوں نہانے کے لیے گھر کی طرف چلے۔ خجستہ زنان خانہ میں چلی گئی۔ قاسم دیوان خانہ میں آئے تاکہ کوئی تازہ خبر لے۔ کل شب کا قصر والا واقعہ انہوں نے بھی سنا تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ بابا جان آج ہی صبح شاہی مجلس میں شرکت کریں گے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابھی تک محل سے واپس نہیں آئے۔ بہت سے لوگ جو رئیسوں امیروں کے حاضر باشی کو اپنا فرض سمجھتے تھے، ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کچھ ماتحت عہدہ دار بھی تھے جو حکم احکام لینے یا ترقی کی درخواست لیے ہوئے حاضر تھے۔ بہت سے وسائل بھی تھے جو نوکری یا کسی اور طرح امداد کے خواہاں تھے۔ قاسم کو یہ خیال ہوا کہ بابا جان جس وقت مجلس سے واپس آئیں گے تو بہت ہی تھکے ہوئے ہوں گے اور بھوک بھی ہوگی، اس لیے بہت سے لوگوں سے معذرت کر کے اور یہ کہہ کر پھر ملاقات کیجیے گا ان کو رخصت کیا۔ لیکن جو لوگ ضروری کام کو آئے تھے ان کو صحن میں سایہ کی جگہ بٹھا کر نوکروں کو حکم دیا کہ سکل و شربت ان کی تواضع کریں۔ یہ کل انتظام کر کے قاسم غسل کے لیے جانے کو ہوئے۔ دروازے سے اندر آنا چاہتا تھا کہ مگر دربان اسے روکتے رہے۔ قاسم یہ دیکھ کر خود دروازے کی طرف بڑھا تو دیکھے کہ ایک بہت دبلا پتلا آدمی ہے، دہشت زدہ آنکھیں، بال پریشان، سر سے ایک پھٹا سا پینٹا باندھے، گلے میں ایک پھٹے حال میں بگ منگ درد پھرنا ایک معمولی بات تھی، لیکن سلیم بڑے رحم دل خیرات کے آدمی تھے۔ ان کا حکم تھا کہ کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ قاسم نے باپ کے اس حکم کا خیال کر کے ان کے دربان کو ڈانٹا اور فقیر سے کہا، سائیں آپ اندر آ جائیے، ابھی آپ کا سوال پورا کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر قاسم غسل کرنے چلے گئے۔ غسل کے بعد اس کمرے میں آئے جہاں سلیم کھانا کھایا کرتے تھے۔ سلیم ابھی تک قصر سے واپس نہ آئے تھے۔ اس وقت قاسم کو لشکر کی گرمی اور وہاں کی محنت و مشقت کے بعد یہ کمرہ بہت ہی آرام و آسائش کا معلوم ہوا۔ لڑائی ختم ہونے پر لشکر میں ایک ہی طرح زندگی بسر کرتے کرتے دل گھبرا گیا تھا، اور یہ مصیبت اور تھی کہ جس طرح فوج کو یہ افسر تھے اسی کا قیام ایسی زمین پر تھا جس کے گرد دلدل اور جھیلیں تھیں، آب و ہوا بری اور کسی طرح کی آسائش میسر نہ تھی۔ اب گھر میں سب باتوں کا آرام تھا، ہر چیز مہیا تھی اور دل اور ہر وقت خوش اور بشاش رہتا تھا۔ قاسم گاؤں تکیے سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ نہا کر طبیعت ہلکی ہو گئی تھی۔ باغ کے درختوں اور پھولوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کمرے کو سرد اور معطر کر کے دیوار کی کھڑکیوں سے باہر نکل جاتی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں یہی سرد ہوا اتنی گرم ہو جائے گی کہ نوکر کھڑکیوں پر خس کے پردے گرا دیں گے تاکہ گرمی اور دھوپ کی چمک کمرے میں نہ آئے۔ قاسم سوچنے لگے کہ چھت کے نیچے گرمی جس قدر پناہ ملتی ہے وہ خیمے میں کب نصیب ہو سکتی ہے۔ یہاں خوب ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیو اور جب چاہے نیند بھر کر سو جاؤ۔ قاسم اسی خیال میں تھا کہ دفعتاً صحن ٹاپوں کی آواز آئی۔ دوڑ کر باہر آئے اور ایک طرف مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سلیم بن طاہر گھوڑے سے اترے، بیٹے کو گلے لگایا اور گھر میں گئے۔ کھانا تیار تھا۔ ان کے آتے ہی دسترخوان بچھا اور کھانے چنے گئے۔ سلیم نے حجستہ کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیا کیونکہ بیٹے کو اکثر اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ بات بھی دستور کے خلاف تھی اور سلیم کے اعزاز اس پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ جب دسترخوان پر کباب و کوفتے، مرغ و ماہی کا گوشت، پلاؤ اور زمرفر شیرینی اور میوے سامنے آئے تو قاسم اس سوچ میں ہوئے کہ یہ خواب ہے یا عالم بیداری، اور جب ان لذیذ کھانوں کے ترلقمے اور برف میں انار کے میٹھے میٹھے گھونٹ حلق سے اترنے لگے تب معلوم ہوا کہ لطف زندگی کس کا نام ہے۔ کہاں الوان نعمت کی یہ خوان اور کہاں لشکر کا وہ کھانا جسے دے کر بھوک بھاگ جائے، کہاں یہ شربت اور برفاب، کہاں وہ لشکر کا گرم اور کھارا پانی۔ سچ ہے روشنی کی قدر اندھیرے سے نکل کر اور تندرستی کی قدر بیماری سے اٹھ کر ہوا کرتی ہے۔ قاسم کے لیے اس سے بڑھ کر کس چیز مسرت ہو سکتی تھی کہ باپ اور بہن کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ لڑائی کے واقعات اور وہاں کی تکلیفیں بیان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سلیم سے پوچھا کہ بابا جان کل وقوع قتل کے متعلق مجلس نے کیا فیصلہ کیا تو سلیم کچھ گردن ہلا کر چپ ہو رہے، بات کا جواب نہیں دیا اور چہرے سے ایک فکر اور پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ قاسم سمجھ گئے کہ کوئی بات خلاف مزاج پیدا ہوئی۔ جب کھانا ختم ہوا اور سلیم نے بیٹے کو بڑا خانہ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو قاسم کو کوئی تعجب نہیں ہوا۔ اوپر کی منزل میں ایک بڑا کمرہ اور اس کے چاروں طرف ایک برآمدہ تھا۔ باپ بیٹے زینے کے راستے پر برآمدہ میں آئے
اور برآمدہ سے کمرے کے دروازہ پر پہنچے جس پر روئی کا ایک موٹا پردہ پڑا تھا۔ قاسم نے فوراً پردہ ہٹایا، پہلے باپ اور پھر خود کمرے میں داخل ہوا۔ قاسم نے کہا، بابا جان آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں، فرمائیے تو کیا بات ہے؟ سلیم بیٹھ گئے، قاسم کھڑے رہے۔ سلیم بیٹے کی صورت بہت ہی حسرت سے کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر بولے، جاپان پدہ تم لڑائی اوپر سے بھی آئے تھے، تمہیں دیکھ کر دل کو چین اور آنکھوں میں نور آ گیا تھا، پھر ایک خدمت تمہارے سپرد ہوئی اور امیر المومنین نے خود اس کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ اتنا کہہ کر سلیم کچھ ہنسے، مگر یہ ہنسی رنج و تکلیف کی تھی۔ قاسم کو اس کی خبر سے کوئی نئی خدمت سپرد ہوئی تھی مطلق فکر نہ ہوتی، اس قدر البتہ خیال ہوا کہ اتنے دن کے بعد گھر آ کر پھر تھوڑے ہی دنوں میں گھر سے جدائی ہوتی ہے، مگر اس کا بھی کچھ غم نہ ہوا کیونکہ بالکل جوانی کا عالم تھا، اور جوانی میں یہ امنگ سب کے دل میں ہوتی ہے کہ کوئی بڑا کام کرے جس سے شہرت اور ناموری ہو۔ اس کے علاوہ قاسم کی تعلیم و تربیت دین کے پختہ اصولوں پر ہوئی تھی۔ وہ خلیفہ اسلام کی خدمت کو اپنے حق میں باعث فخر سمجھتے تھے اور ذل الہی کے اللہ کے تلوار کو اٹھانے کو راہ خدا میں ایک جدوجہد سمجھتے تھے جس سے دین اور دنیا دونوں کا نفع ہو۔ سلیم بولے کہ جب خدمت پر تم مامور ہوئے ہو وہ نہایت عجیب اور سخت دشوار ہے۔ سلیم آہستہ بات کرتے تھے اور بیچ میں اس طرح رک جاتے تھے جیسے کوئی اپنے عزیز کو کسی بری خبر کے سنانے میں رکتا ہے۔ پھر دفعتاً ان کا چہرہ تغیر ہوا، اس پیرانہ سال کے سپاہی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر پھر اس طرح چہرے پر ایک سکوت ظاہر ہوا جیسے خشک زمین پر دفعتاً می برسے اور گرد و غبار دب کر مطلب بالکل صاف ہو جائے۔ کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو اس طرح کی باتیں بیٹائے ناعاقبت اندیشی نے عقل پر پردہ ڈال دیا جو اصلاح سلطنت کی بھلائی سمجھ کر دی گئی تھی، وہ میرے ہی لخت جگر کے حق میں بدسلوکی ہو گئی۔ قاسم باپ کے منہ سے اتنا سن کر ان کے قدموں پہ گر پڑا اور کہنے لگا، بابا جان یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ بدسلوکی کریں گے؟ آپ کے برابر کون عاقبت اندیش ہو سکتا ہے؟ میں جو کچھ ہوں اس سرتاپا آپ ہی کا ایک احساس و کرم ہوں۔ دنیا میں آئے ہوئے مجھے 18 برس ہوئے، آپ ہی کے دامن عاطفت اور فضان محبت کا پروردہ ہوں۔ آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جس کا انجام میرے حق میں برا ہو۔ یہ کہہ کر قاسم اٹھے اور ہاتھ باندھ کے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سلیم بیٹا مجھ سے بڑی بے وقوفی ہوئی، گو دوسروں سے کم عقل نہیں رہا لیکن ایک طرح سے بھی زیادہ احمق ثابت ہوا۔ یہ لوگ بادشاہوں کو نیک صلاح نہیں دیتے، چاپلوسی اور خوشامد سے خوش کرنا چاہتے ہیں، گونڈز میں جو کشتیاں پیش کرتے ہیں ان پر پرزی و مکیش کے نوخوان پوش ڈک دیتے ہیں، مگر ان کے نیچے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھ سے ضبط نہ ہوا اور زبان سے وہ باتیں نکلی جو نہ نکلی تو بہتر ہوتا۔ آج مجلس میں اس وقوع قتل کے متعلق میری تقریر امیر المومنین کو ناگوار گزری۔ صلاح جو کچھ میں نے دی اس کو وہی اچھی طرح سمجھ کے اسے منظور بھی کر لیا، لیکن دل میں برا مان گئے اور بجائے انعام کے مجھے ایک طور پر سزا دی۔ وہ سزا یہ دی کہ میرا انور بصر مجھ سے جدا ہو جائے۔ اتنا کہہ کر ان بوڑھے واجب التعظیم سلیم نے عبادہ کے دامن سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا اور اس طرح کچھ دیر تک غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے رہے۔ جب طبیعت کو کچھ سکون ہوا تو گل قصہ کی ہستیوں کے راز و عقائد معلوم کرنے کا مشورہ کس بنا پر امیر المومنین کو دیا تھا اجزائے اول تا آخر بیان کیا، اور جس طرح اس مشورے کے سننے پر امیر المومنین نے قاسم کو اس خدمت پر مامور کیا اس کا بھی سارا حال سنایا۔ جس وقت سلیم بن طاہر سے بیٹے یہ گفتگو سننے کو شروع ہوئے تو دروازے کا پردہ ہلا تھا۔ سلیم نے فوراً پردہ کی طرف شبہ کی نظر سے دیکھا، لیکن باہر ہوا کی سرسراہٹ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ سمجھیں کہ ہوا کے جھونکے سے پردہ ہلا ہوگا۔ اب قاسم نے باپ سے کہا، بابا جان مجھ کو ایسی خدمت سے کیوں انکار ہو؟ یہ تو میرے لیے ایک عجیب لطف کی خدمت ہوگی اور اس وجہ سے اور ابھی بھی آپ کی تحریک سے یہ امر پیش آیا ہے، آپ کیوں اس کو میرے حق میں مضر سمجھتے ہیں؟ سلیم نے افسوس اور صدمے کے ساتھ گردن ہلائی اور کہنے لگے، جان بابا دیکھو خداوند کریم نے اپنے ہر مخلوق کے لیے ایک مخصوص کام کر دیا ہے۔ شیر کا کام درندگی ہے، پشا کا کام نیش زنی، گھوڑے کا کام سوار کو تیز رفتاری سے منزل تک پہنچانا۔ یہی بات انسان کے ساتھ رکھی۔ دنیا میں مختلف قومیں بستی ہیں، بدوی عربوں کا شیوا لوٹ مار ہے، مصریوں کا شغل علوم کا فراہم کرنا، فرنگیوں کا ہر وقت سر میں ایک سودا رکھنا، حبشیوں کا مقصود غلامی ہے، ترک حکومت کرنے کے لیے اور ایرانی حسن صنعت میں کمال دکھانے کے لیے پیدا ہوئے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ترک اور ایرانی نسل سے ہو، زندگانی کا سرور اور حیات کی لذت اگر ہے تو اسی نسل اور خون میں ہے۔ بس کرو خدا کا شکر کرو کہ تم قلم اور سیف دونوں کے مالک ہو۔
تم مرد میدان ہو، جاسوس نہیں ہو۔ حشیشیوں کے حالات ایسے ہیں کہ دین کی حفاظت کے لیے ان سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ جاسوسی دوسروں کا کام ہے، جبکہ کسی حال میں تمہارا فرض نہیں۔ ایک اور مشکل یہ ہے کہ اس گروہ کے متعلق تحقیق و تفتیش کلاں اور موت سے شروع کرنا، جو حشیشیوں کی قوت اور طاقت کا مرکز ہے، ہر طرح سے خلاف مصلحت ہے۔ جب سلیم اپنی تقریر میں اس جملے تک پہنچے تو پردے کو پھر پہلی سی حرکت ہوئی، مگر سلیم بات کہنے میں ایسے مصروف تھے کہ ادھر خیال تک نہ گیا۔ پھر کہنے لگے، یہ تحقیق متن سے نہیں، حاشیہ سے شروع ہونی چاہیے تھی۔ بہرکاف حضرت اقدس صلی سبحانی کا حکم یہی ہے کہ قلعہ الموت پہنچ کر تحقیق شروع کرو۔ یہی ان کے الفاظ ہیں، ان کا بجلانا ہمارا عین فرض ہے۔ تمہارے اس سفر کے متعلق مناسب یہ ہے کہ میں شہر سے ایسے پوشیدہ طریقے پر نکلوا کے کسی کو خبر تک نہ دوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی سفر کی وجہ پوچھے تو کوئی معمول وجہ تمہارے ذہن میں موجود رہے۔ اسی خیال سے چند گھڑیاں قلینوں کی جو معمولی قیمت میں ہوں، 2 اونٹوں پر بار کرا کے تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یہ سامان شہر سے باہر نکلتے ہی تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ اس بہانے ایک سوداگر ہوں، قالین فروخت کرنے نکلا ہوں۔ سفر کا بندوبست ایسے طریقے پر کیا گیا۔ جوستہ خاتون نے جب سنا کہ بھائی پھر کہیں دور جانے کو ہے تو ان کو بہت ہی صدمہ ہوا، لیکن صورت رنج سے ظاہر نہ ہونے دیا اور یہی کہتی رہی کہ بھائی اب کے بعد جب خیر سے واپس آؤ گے تو تمہارے ساتھ ایسا چوگان کھیلوں گی کہ تم بھی مان جاؤ گے۔ پھر یہ نہ ہوگا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوں گے اور میں پیدل ہوں گی۔ جب تک گھوڑے کی سواری مجھے خوب آ جائے گی، گیند خوب پیٹے گی، کبھی تمہاری طرف آئے گی کبھی میری طرف، اور آخر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ ہرایا تو بات نہیں۔ لیکن خجستہ خاتون جب بھائی سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں آئی تو بھائی کی جدائی پر خوب روئی۔ قاسم کو رخصت کرنے سے پہلے سلیم نے چند نصیحتیں کی اور کہا، بیٹو دیکھو، ہر صحبت میں کم سخن اور ہوشیار رہنا، متانت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے دینا۔ تم سے یہ کہنا کہ ہمت و مردانگی میں کمی نہ کرنا فضول ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہاری فطرت میں داخل ہیں، ان کی نسبت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مردانگی اور شجاعت کے بھی اصول ہیں۔ انسان کو اپنی پوری طاقت ایک ہی مرتبہ صرف کر دینی چاہیے اور انسان کو اس کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ گو صبر و تحمل کی راہیں پیچیدہ معلوم ہوتی ہے، مگر وہ غاروں اور خطرناک موقعوں پر بھی ضروری ہوتی ہے۔ گو صبر و تحمل کی راہیں، مگر وہ اس طرح ہر کس و ناقص کے ساتھ اخلاق کو کثر نفسی سے پیش آنا، کیونکہ یہ چیزیں اہل شجاعت کی کامیابی کا سب سے بڑا گرم ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی گدڑیوں میں بھی لال بھی چھپے ہوتے ہیں۔ اس طرح ادنا اور ذلیل لوگوں سے بھی بعض وقت بڑی بڑی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ شجاعت اور تحمل کے سوا جو شرافت کے جوہر ہیں، باقی تمام باتیں ایسی ہیں جیسے کہ بڑی بڑی باتیں معلوم ہوں اور تمام باتیں عالمی نسبی کی دل سے بھلا دینا۔ کیسی ہی صحبت میں بیٹھو، اپنا دین نہ چھوڑنا اور نماز روزے کبھی فرق نہ آئے۔ ہر جو شخص سفر و حضر میں، چاہے بازار کا ہنگامہ ہو یا شادی کا گھر، نماز سے غافل نہیں ہونا۔ وہ نیک نفس اور پاک وطن ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنا معتمد بنانے میں قابل نہیں کرتے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ہر چیز اور بلا آفت میں صبر کا کام دے گی، مگر اس کا ساتھ اپنا جو کام کرتے ہو وہ محنت اور شوق سے کرو، کیونکہ ہوا کا چلانے والا خدا ہے، لیکن بادبان کا لگانا ملا کا کام ہے۔ جب دیکھو کہ ان پابندی راستے سے ہٹاتی ہے تو ان کے توڑنے میں تعمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ قسمیں جو برے کاموں کے لیے ہو جاتی ہیں، جب اس کا علم ہو جائے تو پابندی لازم نہیں رہتی۔ لیکن اگر کبھی قرآن پاک پر قسم کھانی پڑے تو پھر سمجھ لینا کہ چاہے جان جاتی رہے مگر قسم نہ ٹوٹے۔ یاد رکھو کہ اس راست بازی بہرحال میں بہترین شیوا ہے، اور دغا دینے والی اس لائق ہے کہ ان کو بھی ایک دن دغا اٹھانی پڑے گی، مگر جو راستی فتنہ انگیز ہو، جس سے دروغ مصلحت آمیز بہتر۔ جو کام تمہارے ذمہ ہوا ہے وہ نہایت مشکل اور خطرناک ہے۔ صاحب الموت یعنی شیخ الجبل کے متعلق بڑے دیندار نظر آئیں گے، مگر ان کی دینداری ایک پردہ ہے جس کی آڑ میں وہ قتل و غارت کے مرتکب ہوئے۔ سچی دینداری اور قتل و غارت کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے ان کا حال معلوم کیا تو پھر ایسے گروہ کے معدوم کرنے میں جسے خدا اس دنیا سے غارت کرے تم بھی شریک غالب ہو جاؤ گے، ماسوا اس کے کہ اگر حاکم قزین کے قتل کا تم نے سراغ لگا لیا تو ایک بڑے وعدے دل و انصاف کے کام میں مددگار ثابت ہوگا۔
اچھا بیٹا اب جاؤ، تمہیں خدا کے سپرد کیا ہے، تمہارا گھوڑا اور ملازم دروازے پر حاضر ہے، اسباب کے اونٹ اور ساریان شہر کے باہر مل جائیں گے۔ سلیم نے بیٹے کو پیار کیا اور بڑی دیر تک اسے گلے سے لگائے کوئی دعا پڑھتے رہے۔ اس اثناء میں ایک آدمی صحن میں ہوتا ہوا دروازے کے باہر نکل گیا۔ قاسم اور سلیم نے اسے مطلق دیکھا۔ جب دعا ختم کر کے بیٹے پر دم کر دی تو دونوں جدا ہوئے۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر میں اس سڑک پر جو شہر کو جاتی تھی ایک لمبی دردناک آواز سنائی دی، بابا راہ خدا میں دیتا جا۔ قاسم آواز سنتے ہی شہر سے نکل کر اس حصے میں پہنچے جہاں بڑے بڑے امراء دولت میں رہتے تھے۔ سڑک کے دو طرفہ عالی شان مکانات اور باغات تھے۔ یہاں سے گزر کر وہ بالکل آبادی کے باہر آ گئے تھے۔ سلیم بن ظاہر بیٹے کو رخصت کر کے گھر میں واپس آئے، دل کو اس طرح تسکین دینے لگے کہ اب تو بوڑھا ہے، وہ ہمت و شجاعت جو کبھی رکھتا ہے اب کہاں باقی ہے۔ بہتر ہے کہ یہی چیزیں اب میں قاسم میں دیکھوں۔ جو کام اس کے سپرد ہوا ہے اس میں جو انمردی ہے، جسارت اور ہوشیاری بہت درکار ہے۔ خدا ایسا کرے کہ وہ میرا نام رکھ لے، باوجود اس خیال کے کہ دل پر جو غم کی گٹا چھا گئی تھی وہ کسی طرح دور نہ ہونے پائے۔ بچوں، یہاں تک اس قصے سے تمہیں یہ معلوم ہوا ہوگا کہ تمہارے دادا کی والدہ خجستہ خاتون نے جس گھر میں پرورش پائی تھی وہ کیسا تھا، اور قاسم تمہارے دادا کے ماموں تھے، وہ اس وقت نوعمر تھے، کیسے صاحب ہمت اور عالی حوصلہ تھے، اور کس طرح وہ اپنے باپ کا ادب اور لحاظ کرتے تھے، اور کیسے باخدا اور پکے مسلمان تھے۔ جو باتیں اور پرانی ہو گئی ہیں وہی سب سے بہتر تھی، اور خدا کرے کہ آج کل کے لڑکے بھی ایسے ہی اٹھیں جیسے سلیم بن طاہر نے اپنے بچوں کو اٹھایا تھا۔ ادھر ہی تیسرا باب ختم ہو جاتا ہے اور چوتھا باب سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ قاسم کے ہمراہیوں میں ایک خدمت گار اور دوسرا دربان تھے۔ تیسرے پہر تک یہ لوگ بغداد کے سرسبز مضافات میں سے گزرتے تھے۔ کھیتیاں پک چلی تھیں، باغوں میں درخت پھولوں کے بو سے جگے پڑے تھے، گھاس میں کہیں جنگر سلیل دے رہے تھے، کنوؤں پر رہٹ کے چلنے کی آواز، درختوں پر پرندوں کی بولیاں، سب مل جل کر کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ قاسم چاروں طرف دیکھتا اور خوش ہوتا، دل میں آہنگیں اٹھ کر اس طرح کی امیدیں بننے لگی اور یہ سفر بہت لطف کے ساتھ طے ہونے لگا۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ میں چلنا دشوار تھا، اس لیے دن بھر کہیں سایہ دار درختوں کے نیچے یہ چھوٹا سا قافلہ آرام کرتا، جب رات آتی تو تاروں کی چھاؤں میں پھر چلنے لگتا۔ 3 دن تک اسی طرح چلتے رہے۔ چوتھے دن الصبح سمیت شمال مشرق میں نیچی نیچی پہاڑوں کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ دوپہر تک اس سے بھی آگے نکل گئے۔ اب سامنے ایک بڑا ریگستان آیا جو بجرنا پیدا کنارہ کی طرح پھلا چلاکا تھا۔ دجلہ کی شاداب وادیاں اور وہ زمینیں جن کو یہ دریا سیراب کرتا تھا پہاڑی سلسلے کے پیچھے چھوٹ گئی۔ بچوں، اب آگے میں تم کو واقعہ سناؤں گا جو قاسم ابن سلیم کو اس صحرا سے کلل موت تک پہنچنے میں پیش آتے ہیں۔ ان باتوں کو سن کر تمہیں بے انتہا حیرت ہوگی اور تم خیال کرو گے کہ وہ سب میری من گڑت ہیں۔ نہیں، وہ سب صحیح ہیں۔ کچھ واقعات تو میں ان سے ایسے ہیں جو قاسم نے اپنے ہمسفر بہرام بن عبداللہ سے کہے تھے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایک نصرانی عورت تھور فریدہ سے سلیم بن طاہر اپنے ہمسفر طاہر نے آدمی بھیج کر دریافت کروائے تھے۔ یہ عورت کو مغرب کی نصرانیہ تھی مگر عربی زبان میں واقف تھی، بس یقین کر لو جو کچھ اب میں تمہارے سامنے بیان کروں گا اس کی صحت میں شعبہ کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔ جس وسیع ریگستان کار نے میں نے اوپر ذکر کیا، اس میں ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ قاسم کا دل بیٹھنے لگا، اور جتنی اچھی امیدیں بندی تھی وہ یک لخت محو ہو گئی، اور معلوم ہونے لگا کہ اس کے لک و دوک میدان میں نہ کوئی اس کا مددگار ہے نہ یاور، بلکہ کوئی خبیث روح دشمن بن کر اس کے پیچھے چلی آتی، حیار اس کی نقل و حرکت کو نگاہ میں رکھے اور ایسی بری طرح پیچھے پڑی کہ اسے چھٹکا نظر نہیں آتا۔ قاسم کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے تمام بدن کا خون خشک ہو گیا ہے، گھوڑے پر وہ طرح طرح سوار ہے، گویا نیند میں ہے۔ قاسم کے جری اور بہادر ہونے میں کس کو کلام تھا، بلکہ یہ بہادری اور جوان مردی سلیم بن طاہر کے خاندان میں اب تک چلی آتی تھی۔ لڑکی کے میدان میں اس کا یہ حال تھا کہ اگر کہیں کسی نرغہ میں پھنس گیا اور چاروں طرف دشمن کی تلواریں چمکنے لگی تو ہمت ہارنی نو چیز دیکھ کر وہ بھی اور زیادہ بہادری اور حوصلہ سے کام لے کر لڑے، لیکن اس وقت جو حالت اپنی دیکھتا تھا وہ خود اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کئی دفعہ بدن میں چٹکیاں لی یہ دیکھنے کو کہ کہیں سوتا تو نہیں ہوں، کبھی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا تو کہیں نوکر تو اکیلا چھوڑ کر نہیں چلے گا۔
جب دیکھ لیتا کہ سارا بان اور خدمتگار پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو سمجھتا تھا تنہا نہیں ہوں۔ ان لوگوں کی صورتوں میں بھی وحشت اور پریشانی برس رہی تھی، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ قاسم نے کچھ ویران کی طرف دیکھا، منہ پھیر لیا اور اسی حالت میں راہ طے کرتا رہا، لیکن پھر تھوڑی دیر میں یہ معلوم ہونے لگا کہ سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ اس بیابان میں تنہا رہ گیا ہے۔ سورج ڈھل کر ڈوبنے کو ہوا، ریت کے ٹیلوں پر شام کی تاریکی پھیلنے لگی۔ قاسم نے قیام کا حکم دیا، نوکروں نے اونٹوں سے پانی کے مشکیزے اور خریدے اتارے، خریدوں میں سے خشک کھجوریں اور پنیر نکال کر کھا رہے تھے۔